پرانے وقتوں کی بات ہے، برِ صغیر میں ایک سیٹھ رہتا تھا۔ سیٹھ جی مالدار اور ہندوستان کے شہر دلی کا سب سے امیر بزنس مین تھا۔ سیٹھ جی کی صرف ایک اولاد تھی جو اس کی بیٹی تھی۔ سیٹھ جی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا کیونکہ اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ بیٹی جوان تھی اور سیٹھ جی اور اس کی بیوی کو اس کی شادی کی فکر تھی۔ سیٹھ جی اپنی بیٹی کی شادی بھی اپنی طرح کے کسی بڑے ذمہ دار یا امیر خاندان میں کرنا چاہتے تھے۔ آخرکار سیٹھ جی کی اپنے پرانے کسی دوست سے ایک دن ملاقات ہوئی اور اتفاق سے وہ بھی ان دنوں بہت اچھا اور بڑا کاروبار کر رہے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور اس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ سیٹھ جی اور ان کے دوست بات چیت میں مصروف تھے، تبھی سیٹھ جی کے دوست کا بیٹا آ گیا جو کافی پڑھا لکھا اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ سیٹھ جی کو اپنے دوست کا بیٹا بہت پسند آیا۔ یہیں سے دونوں کی شادی کی بات چل نکلی اور کچھ ہی ماہ کے اندر ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ سیٹھ جی اور ان کی بیوی کافی خوش تھے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ سیٹھ جی کے داماد کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ کافی نقصان کے بعد بالآخر وہ سڑک پر آ گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ سیٹھ جی کی بیوی نے کافی مرتبہ سیٹھ جی سے بات کی کہ کیوں نہ ہم اپنی بیٹی اور داماد کو کوئی بڑا کاروبار کھلوا دیتے ہیں اور ساتھ میں ان کی کچھ مالی مدد بھی کر دیتے ہیں تاکہ ہماری بیٹی کچھ چین سے رہے۔ مگر سیٹھ اپنے اصولوں کا بڑا پابند تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، نصیب میں جو ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جب میری بیٹی کے نصیب میں اللہ کچھ لکھ دے گا تو ساری کائنات خود ہی اس کی مدد کرے گی، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ سیٹھ جی کی بیوی نے شوہر کی بات تو سن لی، مگر پھر بھی ایک ماں تھی، کہاں اس کو قرار تھا۔ آخر سیٹھ جی کی بیوی کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے اپنی بیٹی اور داماد کو ایک دن کھانے کے لیے اپنے گھر بلا لیا۔ اس دن سیٹھ گھر پر نہ تھا بلکہ تجارت کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ جب کھانا کھا چکے تو ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی میں تمہارے لیے کچھ موتی چور کے لڈو بنا دیتی ہوں، گھر جا کر تم دونوں کھا لینا۔ تبھی سیٹھ جی کی بیوی نے 5 کلو کا ایک بڑا سا ٹوکرا لیا اور مزیدار موتی چور کے لڈو تیار کر لیے اور ان سب کے بیچ میں سونے کی اشرفیاں چھپا کر رکھ دیں۔ سیٹھ جی کی بیوی کا خیال تھا کہ میرا داماد اور میری بیٹی جب گھر جا کر ان کو کھانے کے لیے کھولیں گے تو اشرفیاں ان کو مل جائیں گی اور اس طرح وہ کوئی کاروبار کر لیں گے اور ان کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ یہاں بھی اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ داماد اور اس کی بیٹی موتی چور کے لڈو اٹھا کر گھر جانے لگے۔ راستے میں شوہر نے بیوی سے کہا کہ 5 کلو کا وزن ہے، اتنا وزن کون اٹھائے گا اور لڈو کی تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایسا کرتا ہوں کہ لڈوؤں کو حلوائی کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہوں، کچھ پیسے مل جائیں گے تو ہم گھر کے لیے کچھ خرید لیں گے۔ بیوی نے بھی شوہر کی بات سے اتفاق کیا۔ اس طرح سیٹھ جی کے داماد نے وہ لڈو حلوائی کے ہاتھوں فروخت کر دیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد سیٹھ جی کا وہاں سے گزر ہوا۔ سوچا کہ گھر کے لیے مٹھائی خرید لی جائے۔ وہ اسی حلوائی کی دکان پر گئے اور مٹھائی خریدی۔ اتفاق سے حلوائی نے وہی لڈوؤں کا ٹوکرا سیٹھ جی کو دے دیا۔ سیٹھ جی نے حلوائی سے وہی لڈو خرید لیے اور گھر لے آئے۔ سیٹھ جی کی بیوی نے جب وہی لڈو دیکھے تو حیران رہ گئی۔ انہوں نے لڈوؤں کو جب کھول کر دیکھا تو ساری اشرفیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ سیٹھنی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سیٹھ جی کو سارا ماجرا سنا دیا۔ سیٹھ جی نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ملتا ہے اور جو نصیب میں نہیں ہوتا چاہے لاکھ کوشش کر لو وہ نہیں مل سکتا۔ اب دیکھو یہ اشرفیاں نہ تو میری بیٹی کی قسمت میں تھیں اور نہ ہی اس حلوائی کی، اس لیے یہ ہمارے پاس واپس چل کر آ گئیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ صرف اپنے نصیب کو پکڑ کر بیٹھ جائیں اور محنت نہ کریں۔ اگر اس وقت آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو پریشان مت ہوں، مایوس مت ہوں، کیونکہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہیں ملتا۔ دھیان رکھیے کوئی بھی وقت اچھا برا نہیں ہوتا، وقت جو بھی ہو جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے اور وقت نے گزرنا ہوتا ہے۔ اگر آج اچھا وقت نہیں ہے تو کل اچھا وقت بھی آئے گا، اور کیونکہ جھولا جتنا پیچھے جاتا ہے اتنا ہی آگے بھی جاتا ہے۔ اگر آج آپ کا جھولا پیچھے ہے تو کل کو آگے بھی جائے گا اور ضرور جائے گا۔